جناب فاطمہ الزہرا کو اور ان کی اولاد کو مجلس میں دعوت دینے کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، سید ثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد حسن والحسین بالقاسم محمد صلوات اللہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین سلطان الاولیاء، سخن گزار ممبر سلونی، سرور مصلبی ابن امن نبی، در حلتا، ماہر برج انما، شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء، عروۃ الوثقی، سید اوصیاء، فاتح خیبر، خیر المومنین، امام المتقین، اسد الزاہدین، کتاب المبین، لنگر آسمان و زمین، نور اللہ، عین اللہ، ابن اللہ، باب اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، صد اللہ، من غالب، جوانا من ابن ابی طالب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ الصدیقۃ الکبریٰ راضیۃ مرضیہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الحسنین، ام المحسن، ام ابیہا الفاطمۃ الزہراء، صلوات۔ فلا نعلۃ اللہ اعداء مجمعین، اما بعد، قال سبحان فی کتاب المجید و فرقان الحمید، سلامتی امام زمانہ، اللہم کل ولی والحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ، فی هذه الساعة وفی کل جناب سیدہ سے، وارث کربلا سے، سلطان شاہ نجف سے اور وارث کائنات سے کہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا میرے مولا یہ یہاں سے اٹھنے اپائے ذکر حسین کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ تا آخری حیات ان کو ولی اللہ پر قائم و دائم رکھنا۔ یا میرے مولا یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم جو بھی یہاں ذکر حسین کرتے ہیں، یہاں جو بھی خدمت حسین کرتے ہیں، یا میرے مولا تو ہمیں توفیق دینا کہ 2 مہینے 8 دن ہم اپنی خوشیوں اور غموں کو بھول کے ہمیں حسین میں مشغول رہے۔ یا میرے مولا قبر کی پہلی رات دیدار علی تمام عاشقان حیدر کو نصیب عطا فرمانا۔ معصومین کی جتنی بھی زیارات ہیں، تمام عاشقان حسین کو کربلا سمیت تمام زیارات جلد از جلد نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جب تک زندہ ہے آخری سانس تک علی علی حسین حسین
حسین کرتے رہیں۔ آج کی خصوصی دعا میرے بہت ہی پیارے بھائی غلام عباس بھائی اور ان کے ساتھ عقیل بھائی کے لیے کہ جہاں پہ انہوں نے جو خدمت کیا ہے، خدمت حسین کیا ہے، بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب اتنی مصروف وقت میں کوئی خدمت حسین کرتا ہے، اپنی اتنی مصروف زندگی میں کوئی حسین کی در کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ بہت ہی یہاں پہ ہم نے پنکھے وغیرہ لگوائے تھے لیکن شکایات تھی کچھ کہ ہمارے پاس باہر ہوا نہیں آتی، لہٰذا دعا گو ہوں آج میں اپنے بھائی عباس بھائی کے لیے اور عقیل بھائی کے لیے کیا کہ انہوں نے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ یا میرے مولا میرے بھائیوں کے دل میں جس قسم کی جو بھی حاجت ہو ان کی تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا، ان کے دلوں میں جس قسم کی بھی جو بھی دلی مرادیں ہیں تمام مرادوں کو قبول و منظور عطا فرمانا، ان کے اولاد کو ان کے سائے میں نیک اور صالحہ بڑا عطا فرمانا۔ یا میرے مولا اور جنہوں نے اس پنکھے کو ہدیہ کیا ہے وہ نرجس آنٹی ہے، یا میرے مولا ان کے دلوں میں جس قسم کی جو بھی حاجت ہے ان کی حاجت کو قبول و منظور عطا فرمانا۔ ان کے جو مرحوم بیٹے ہیں ان کو فشار قبر سے تو بچائے رکھنا، یا میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں شہزاد علی اکبر کے غلامان میں شریک عطا فرمانا۔ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تمام کی دلی مرادوں کو قبول و منظور عطا فرمانا۔ جو بیمار ہیں جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں، بی بی سغرا کی بیماری کے صدقے میں تمام کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمانا۔ بہت سی دعائیں آتی ہیں بیماریوں کے لیے، ایک مومنہ کا بھائی بیمار ہے جن کے گردے فیل ہیں، یا میرے مولا دعا کرتی ہوں کہ جدائی علی اکبر اور شہزادی سغرا کے صدقے میں اس بہن کے بھائی کو شفا یاب نصیب عطا فرمانا، اس کو جلد از جلد شفائی کلی نصیب عطا فرمانا۔ ایک اور مومنہ ہے جن کے بیٹے بیمار ہیں، یا میرے مولا جناب علی اکبر کے جوانی کے صدقے میں ان کو جلد از جلد شاندار سے شاندار بیماری شفائی کاملہ عطا فرمانا۔ میرے بہت ہی پیارے اسٹوڈنٹ شانمال ارشد بیمار ہے، یا میرے مولا جوانی شہزادے قاسم کے صدقے میں جلد از جلد اس کو بھی شفائی کاملہ نصیب عطا فرمانا۔ ایک مومنہ نے اپنی ماں کی دعا کی بیماری کے لیے کہا ہے، یا میرے مولا اس کی ماں کی جس قسم کی بھی بیماری ہے جناب بی بی ام البنین کے صدقے میں اس کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمانا۔ کوشش کرتی ہوں کہ جو مجھے دعاؤں کا کہے میں ممبر پہ کھڑی ہو کے ہر بندے کے لیے دعا کروں، لیکن جو رہ جائے ان کے لیے معذرت کرتی ہوں، لیکن جو مجھے یاد رہتے ہیں میں ممبر پہ ان کو مومنہ مومن کہہ کے دعا کرتی ہوں۔ جو بے روزگار ہیں شہزادے، یا میرے مولا ظہور انکل بیمار ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کے صدقے میں، جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا اس اربعین ہم سمیت ان کو کربلا کی زواری نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جو بے روزگار ہیں شہزادے قاسم اور علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں شاندار سے شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا۔ جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے، جن میں نئی شہزادی سکینہ کا اور شہزادے الیسر کا ماتمی بیٹا بیٹی نصیب عطا فرمانا۔ ایک مومنہ نے اولاد کی دعا کے لیے کہا تھا، یا میرے مولا شہزادی سکینہ کے صدقے میں اس کو خیر و خیریت سے نیک اولاد عطا فرمانا۔ یا میرے مولا جن بہنوں کے نصیب بند ہیں شہزادی سکینہ کے نصیب کے صدقے میں، شہزادی کبریٰ کے نصیب کے صدقے میں تمام کو جلد از جلد علی علی کرنے والا بندہ نصیب عطا فرمانا۔ یا میرے مولا میرے استاد محترم قبلہ علامہ آصف رضا علوی اور علامہ علی وجاہت بلوچ کا سایہ سلامت اور قائم و دائم رکھنا، ان کے علم اور معرفت میں تو اضافہ عطا فرمانا، ان کے دشمن کی جو بھی سازشیں ہیں تمام سازشوں کو تو ناکام کر دینا۔ جو دعا مجھ سے بھول گئی ہو میں معذرت چاہتی ہوں۔ امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد حاضری عطا فرمانا، ہمیں ان کے نیک اور خاص بندوں میں تو شمار عطا فرمانا، اور مجھ سمیت ہر بندے کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ دیدار امام زمانہ نہ کرے۔ بآواز بلند درود کے ساتھ ایک فاتحہ اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ میری ایک بہن ہے جو کہ بیمار ہے شہزادی سکینہ اور شہزادی سغرا کی بیماری کے صدقے میں اس کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب عطا فرمانا۔ میری پھوپھی جو کہ آج میری محفل میں آ چکی ہے اور اگر میں اس ممبر پہ کھڑی ہوں تو اس میں آدھے سے زیادہ ہاتھ ان کا ہے۔ یا میرے مولا تیرے شکر گزار ہے کہ ان کا شوہر خیر و خیریت سے آ گیا ہے۔ پچھلے سال ہم نے یہاں ہر بندے نے بہت دعائیں کی تھی، ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کرتی ہوں ان کے دلوں میں جو بھی حاجات ہیں ان کی تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا، ان کے ہر قسم کی مشکلات کو وسط کے امتحان حسین آسانیوں میں تبدیل عطا فرمانا۔ جن بہنوں نے امتحانات دیے ہیں امتحان سکینہ کے صدقے میں تمام کو جلد از جلد شاندار سے شاندار کامیابی نصیب عطا فرمانا۔ درود پڑھ دیجیے گا بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ درود آج
اس بیوی کے نام ہدیہ کر کے پڑھ دیجیے گا جس کو مادر عباس کہا جاتا ہے، اور اس انداز سے بلند درود پڑھ دیجیے گا کہ پتہ چلے کہ آج جس کا ذکر ہے اس کو سننے کے لیے یہاں مجمع بیدار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ جتنی دیر ممبر پہ نوکری حسین کروں گی میرا موضوع ہوگا مادر عباس۔ موضوع خشک ضرور ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے میری کہ جو علم مجھے حاصل ہو میں آپ سب تک پہنچا سکوں۔ 13 جمادی الثانی کو میری بیوی جناب ام البنین کی شہادت ہوتی ہے، اور اس 13 جمادی الثانی کو جب بیوی کی شہادت تھی تو مجھے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا جس میں میں نے یہ پڑھا کہ بیوی ام البنین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں یہاں دسترخوان امام زمانہ میں وہ فضیلت بیان بھی کر چکی تھی کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آ جائے، آپ کی رزق میں تنگی آ جائے، آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، آپ دسترخوان بی بی ام البنین بچھایا کریں، 11 دفعہ درود پڑھ کے حدیث قصہ پڑھا کریں، بعد از حدیث قصہ دوبارہ 11 دفعہ درود پڑھ کے وہ حدیث قصہ جناب بی بی ام البنین کے نام ہدیہ کر دیا کریں۔ عقیدہ ہے میرا، کیا ہوا آزمایا ہوا فارمولہ ہے میرا کہ جب آپ اس دسترخوان پہ منت لے لیتے ہیں تو آپ کا بی بی ام البنین ضرور حاجت قبول کرتی ہے، کیونکہ یہ ماں ہے باب الحوائج کا، اور اس کو جب باب الحوائج کا واسطہ دو تو یہ وہ ماں ہے جو دعا ضرور قبول کرتی ہے، اور جب یہ منت آپ کی پوری ہو جائے تو جتنا آپ کا توفیق ہو اتنی ہی مومنین مومنات کو اپنے گھر پہ بلا کے دسترخوان بچھا کے جناب بی بی ام البنین کا دسترخوان آپ نے دوبارہ بچھانا ہے۔ تو جب میں نے یہ سنا تو یہ دل میں آیا کہ جس بی بی نے ہماری اتنی بڑی بڑی حاجتیں پوری کرنی ہے تو نہ جانے وہ ہے کون سی ہستی، اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے۔ اور تب جمادی الثانی سے میں نے اس پر ریسرچ شروع کر دیا، بہت ہی مشکل سے کہیں سے میں نے جمع کر کے جناب بی بی ام البنین کے بارے میں ایک خطابت میں نے یہاں پہ تیار کیا ہے۔ موضوع میرا خشک ضرور ہے لیکن اس میں علم آپ لوگوں کو بہت حاصل ہوگا۔ جناب ام البنین نام جن کا تھا فاطمہ کھلابیہ، مادر عباس، لقب ہے بی بی ام البنین، والدہ کا نام ہے ثمامہ بنت سہیل اور والد کا نام ہے حزام۔ یہ عرب کے مشہور ترین قبیلے کھلاب فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ جناب عباس کے جو نانا تھے یعنی بی بی ام البنین کے والد حزام، یہ عرب کے وہ مشہور ترین بہادر جنگجو تھے کہ عرب کے بڑے بڑے جنگجو جب لڑنے کے لیے آتے تھے تو اپنی تلوار پر حزام کا نام لکھتے تھے، اور جس کی تلوار پر حزام کا نام لکھا ہوتا تھا وہ فوج کا سپہ سالار ہوتا تھا۔ عرب کے 2 مشہور خاندان تھے، ایک کلاب اور ایک ہاشمی خاندان، یعنی جناب عباس کا ددیال اور جناب عباس کا ننیال، دونوں ہی بہادر خاندان تھے۔ یہ وہ مشہور خاندان تھے کہ تو اپنے جانوروں کو، چاہے وہ اونٹ ہو، گھوڑا ہو، خچر ہو، گدھا ہو، جس قسم کا بھی جانور ہو، وہ اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے تھے، وہ اس کو آزاد چھوڑتے تھے، اور آزاد جب چھوڑ دیتے تھے عرب کے جس کونے میں آزاد جانور دکھائی دیتا تھا عرب والے سمجھ جاتے تھے یا یہ ہاشمی خاندان کا جانور ہے یا یہ کھلاب خاندان کا جانور ہے۔ اب آزاد چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی چھوٹا سا اشارہ دوں گی، سمجھنے والے سمجھ جائیں تو وہ ضرور کہنا۔ اب آزاد چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر با وفا ہوا، اگر وفا نبھانے کے قابل ہوا تو ہمارے پاس واپس آئے گا، اور اگر وفا نہ نبھا سکا تو ہم ایسے قبیلے ہیں جو بے وفا کو چھوڑ یعنی عباس کو اگر با وفا کا لقب ملا ہے تو ددیال اور ننیال دونوں سے ملا ہے۔ اب جناب ام البنین کا اخت نکاح ہوا مولا علی سے کب اور کیوں؟ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم سے جس نے پوچھا ام البنین کون ہے، اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ میرے نام کے ساتھ ہے سبھی کا کھلابیہ، پوچھا جاتا ہے کھلابیہ نام کا مطلب کیا ہے۔ پہلے میں بھی بتاتی تھی کہ جناب مولا علی کے دوسری بیوی کا نام تھا فاطمہ کھلابیہ، وہاں سے کلاب خاندان سے
نکلا ہے. میں کہتی تھی دوسری بیوی، کیونکہ ہر ایک کتاب میں یہ لکھا گیا تھا کہ مولا علی کی دوسری بیوی ہے بی بی ام البنین، جبکہ یہ بات 100% غلط ہے. جناب زہرا کی وفات کے بعد، جناب زہرا کی موجودگی میں مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی. میں آج کسی سے داد نہیں مانگوں گی، مجھے داد نہیں چاہیے، بس میں نے علم پہنچانا ہے. لیکن جب میں اپنے موضوع کے نچوڑ پہ آؤں گی تب ہر بندے نے ضرور بولنا ہے. کیا کہا کہ جناب بی بی ام البنین دوسری بیوی ہرگز نہیں تھی. فاطمہ زہرا کی موجودگی میں مولا علی نے دوسری شادی نہیں کی. جب مولا علی کے فاطمہ زہرا شہید ہونے جا رہی تھی تو انہوں نے وصیت کی کہ حسنین بہت چھوٹے ہیں، لہٰذا ان کی پرورش کے لیے آپ نے دوسری شادی کرنی ہے. اب مولا علی نے 1 سال بعد شادی کی ہے. کس سے شادی کیا ہے؟ عرب کے ایک قبیلے میں سے امامہ بی بی امامہ رہتی تھی، اور مولا علی نے بی بی امامہ سے دوسری شادی کر لی. دوسری شادی بی بی امامہ سے اسی لیے کرتی تھی کہ جناب فاطمہ تو زہرا کی موجودگی میں یہ وہ واحد بیوی تھی جو کہ حسنین سے بہت پیار کرتی تھی. حسنین سے محبت کے صدقے میں علی نے بی بی امامہ سے دوسری شادی کر لی. اب تیسری شادی جناب خولہ سے کیا ہے. چوتھی شادی جناب اسما سے کیا ہے. پہلی شادی، کتنی شادیاں کی ہیں مولا علی نے؟ 10 شادیاں کی ہیں. شاباش جیو. کتنی شادیاں کیا ہے؟ 10 شادیاں کیا ہے. مولا علی نے 10 نکاح کیے. پہلی شادی جناب فاطمہ تو زہرا، دوسری شادی جناب بی بی امامہ، تیسری شادی جناب خولہ، چوتھی شادی جناب اسما، پانچویں شادی کی ہے جناب بی بی ام البنین یعنی مادر عباس سے، چھٹی شادی کی ہے ام شعیب سے، ساتویں شادی کیا ہے ام سعید سے، آٹھویں شادی کیا ہے لیلا بن مسعود سے، نویں شادی کیا ہے صاحبہ سے، اور 10ویں شادی کیا ہے ماہیہ سے. یہ 10 شادیاں میرے اور آپ کے مولا علی نے کی ہیں. اب 5ویں شادی کیا ہے جناب بی بی ام البنین سے. اب شادی ہوئی کس انداز سے کہ جب میرے مولا علی آئے ہیں اپنے بھائی عقیل کے پاس اور کہتے ہیں اے میرے بھائی عقیل، مجھے کسی بہادر خاندان کی لڑکی چاہیے. کیا کہا؟ آپ پہلے میں وہ بولوں گی جو آپ لوگوں نے سنا ہے، پھر میں وہ بولوں گی جو آپ میں سے کسی نے نہیں سنا. کیا کہا؟ مجھے کسی بہادر خاندان میں سے ایک لڑکی چاہیے. مولا نے کیا کہا؟ بہادر لڑکی نہیں، بہادر خاندان سے ایک لڑکی چاہیے. اب مولا علی جانتے تھے کہ عقیل نے کس کا کہنا تھا، لیکن پھر بھی اس نے عقیل سے سوال کیا. اب عرب کے مشہور ترین یہ طریقہ تھا کہ جب وہ لڑنے جاتے تھے تو وہ ایک رچ پڑھتے تھے. رچ کہتے ہیں کہ لڑنے سے پہلے بولتے تھے میں کس خاندان سے ہوں، کس قبیلے سے ہوں، باپ کون ہے، دادا کون ہے، نانا کون ہے، کہاں سے آیا ہوں، کرتا کیا ہوں. یہ سب کچھ بولنے کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی تھی. اب عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ہاشمی خاندان سے یا کلاب کے خاندان سے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، وہ رچ پڑھنے سے ڈرتے تھے کہ میں کیا کہوں گا، میرا باپ کون ہے، میرا نانا کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا قبیلہ کون ہے. کیونکہ عرب کے جاہل لوگوں کا کچھ پتہ نہیں تھا باپ کہاں سے آیا، ماں کہاں سے آ گیا ہے، دادا کس قبیلے سے تھا، نانا کس قبیلے سے تھا، کوئی پتہ نہیں تھا. اور میرا واحد وہ واحد بادشاہ علی ہے جس نے 80 جنگوں میں بڑھ کے چڑھ کے جب آتے تھے ہر جنگ میں جلال کی صورت میں آ کے کہتے تھے نام حیدر ہے میرا، باپ ابو طالب ہے میرا، دادا مطلب ہے میرا، ہاشمی خاندان سے حسین کی ماں کو سواری نصیب فرمائے. بس اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رچ پڑھتے تھے جس میں شجروں کی پہچان ہوتی تھی. اب میرے جو مولا علی ہیں ان کے بھائی تھے عقیل، اس کو کہا جاتا تھا علم النساب، یعنی وہ جانتے تھے شجروں کی پہچان، حسب و نسب کی پہچان تھی. جس انسان کو وہ دیکھ لیتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کس نسب سے تعلق رکھتا ہے. اب مولا کے بھائی کے اس کمال کا منکر نہیں ہوں میں، بے شک مولا کے بھائی کے پاس یہ کمال موجود تھا. لیکن سوال میرا یہ ہے، حیرت میرا یہ ہے کہ جس نے سوال کیا ہے، سوال کس نے کیا تھا؟ بادشاہ علی نے کیا
تھا. شاباش. کیا کہا؟ سوال کیا تھا بادشاہ علی نے اپنے بھائی سے, اور سوال جب کیا تھا کہ مجھے بہادر خاندان کی لڑکی چاہیے, عقیل رکھتا تھا علم النساب, لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جس کا ذوالفقار شجرے چھوڑ چھوڑ کر قتل کرواتا تھا, کیا اس کو خود نہیں پتا تھا کہ علی کا جو ذوالفقار تھا وہ جب قتل کرواتا تھا نا منکروں کو جنگ میں, وہ قتل کروا کے بیچ میں ایک ہاتھ کو چھوڑ دیتا, اب کروا کے پھر ایک ہاتھ چھوڑ دیا. اب صحابہ میں کسی نے سوال کیا, علی یہ معاملہ کیا ہے, یہ بیچ میں ایک ہاتھ کو چھوڑتے کیوں ہو؟ کہا تو چپ کر جا, تجھے کیا پتا ہے, میرے تو ذوالفقار کو بھی پتا ہے کہ کس کے شجرے میں مومن نے آ گیا, کس کے شجرے میں مومن نے آگے آ کے ولایت علی کا اقرار کرنا ہے. جس کے شجرے میں علی ولی اللہ ہے اس کو میرا ذوالفقار قتل نہیں کرواتا. تو جس کا ذوالفقار جانتا تھا کہ شجرے کیا ہے, تو کیا وہ بادشاہ علی نہیں جانتا تھا کہ شجرہ کون سا اچھا ہے؟ جانتا تھا. اب علی نے عقیل سے سوال اسی وجہ سے کیا جس طرح اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ بتا تیرا یہ عصا کیا کام کرتا ہے. اب اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ کا جو عصا ہے اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں. موسیٰ سے پھر بھی سوال کیا کہ اے موسیٰ بتا تیرے عصا میں کیا کیا خصوصیات ہے. موسیٰ کہتا تھا اس کو میں بستر بنا کے اس پہ لیٹتا ہوں, اس پہ چادر بنا کے اس پہ میں خیمہ بناتا ہوں, اس سے میں پتے جاڑتا ہوں, اس سے میں بکریاں چراتا ہوں, اس سے میں اسام بناتا ہوں, اس سے میں مردے پرندوں کو زندہ کرتا ہوں. اب اللہ کیا یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا؟ اللہ یہ سب کچھ جانتا تھا. اللہ موسیٰ کے منہ سے عصا کی فضیلت سننا چاہتا تھا. بالکل اسی طرح جب زیرے کے ساتھ پنجتن پاک جبریل جانتا تھا تحت کسا کون ہے, اللہ سے سننا چاہتا تھا وہ پنجتن کی فضیلت. تبھی پوچھا اے میرے مالک تحت کسا ہے کون, زیر کسا ہے کون؟ اور اللہ نے بھی بخوی ساختہ کہا تھا الفاطمہ ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ اس کے پدر بزرگوار ہے, یہ اس کے شوہر نامدار ہیں, اور یہ اس کے بیٹے ہیں. اللہ چاہتا تھا کہ آل محمد کی پہچان فاطمہ سے, اور اسی طرح علی چاہتے تھے کہ ام البنین کے قبیلے کی فضیلت وہ اپنے بھائی عقیل کے منہ سے سنے. لہٰذا اسی لیے اس نے کہا تھا اے میرے بھیا بتا دے کوئی ایسا بہادر خاندان کہ جس میں ایسی لڑکی ہو کہ جس سے میں عقد کر سکوں. اب علی عقیل کہتا ہے ہاں جانتا ہوں ایسا خاندان ہے, ایسا خاندان ہے کہ جس کی عورتیں طیبہ ہے, جس کے مرد بہت بہادر ہے, جو مظلوم کی حمایت کرتے ہیں, جو ظالم کو ہمیشہ بھاگنے نہیں دیتے. اب علی نے مسکرا کے کہا بھیا جائیے اس خاندان میں میرا رشتہ لے کر جائیے. اب عقیل گئے ہیں حسام کے گھر. عرب کے رسم کے مطابق 3 دن عقیل ان کے مہمان رہے, اور 3 دن کے بعد حزام آئے ہیں عقیل کے قدموں میں اور بیٹھ کے کہتے ہیں اے متولی کعبہ, اے فرزند ابراہیم, اے رسم اسماعیل, اے علی کے بھائی, اے محمد کے بھائی, اے سپہ سالار, مجھے اتنا بتائیے آپ نے اپنے گھر سے آنے کی زحمت کیوں کی؟ عقیل کہتا ہے اے بہادروں کے بہادر, اے فوج کی سپہ سالار, اے روشن کرنے والے نوجوان, مجھے اپنے قبیلے کے ایک شخص کے لیے آپ کے قبیلے کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. اتنا کہنا تھا. اب حزام کہتا ہے یوں تو ہاشمی خاندان کے سارے نوجوان معتبر بھی ہیں, بہادر بھی ہے, دلیر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, لیکن یہ کون سا مخصوص نوجوان ہے جو میری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. عقیل کہتا ہے مجھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے. اب علی کا نام سننا تھا. حزام زمین سے کھڑا ہو گیا, امامہ سر پہ پھینکا, سجدے میں گیا, آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے.
حزام کہتا ہے ویسے تو انکار کی گنجائش نہیں، لیکن دستور یہ ہے کہ ہم لڑکی سے ضرور پوچھتے ہیں۔ اب عقیل کے چہرے پہ مسکراہٹ آیا اور مسکرا کے کہتا ہے خوشی ہے مجھے کہ تم ان پڑھے لکھے خاندان میں سے ہو کہ اچھے سے اچھا رشتہ آنے کے باوجود بھی وہ ایک بار بیٹی سے ضرور پوچھتے ہیں۔ کہا ہاں ہمارے ہاں یہ رواج ہے، کیونکہ ہم دولت کے لیے رشتہ نہیں کرتے، ہم درود میں آنے کے لیے رشتہ نہیں کرتے، ہم شہرت میں آنے کے لیے رشتہ نہیں کرتے، ہم پیسے کمانے کے لیے رشتہ نہیں کرتے، ہم تجارت کرنے کے لیے رشتہ نہیں کرتے، ہم بیٹی سے پوچھ کے رشتہ کرتے ہیں۔ جہاں ہماری بیٹی خوش ہوتی ہے وہاں ہم رشتہ دیتے ہیں۔ بس مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں فاطمہ کلابیہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب گئے ہیں حزام گھر میں، سمامہ سے کہا ہے پردے کا انتظام کرو۔ یہاں پردے کا انتظام ہوا۔ یہاں حزام نے اپنی بیٹی سے سوال کیا فاطمہ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر 3 دن سے کون سا مہمان آیا ہے؟ اب فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بتاتی ہوں آنسو کیوں آ گئے۔ یہاں میں اپنا موضوع تھوڑا تبدیل کرتی ہوں۔ بیوی کا لقب کیا ہے؟ ام البنین۔ شاباش، بیوی کا لقب ہے ام البنین۔ اب ام البنین کسے کہتے ہیں؟ بیٹوں کی ماں۔ جس کے 3 سے زیادہ بیٹے ہوں اسے کہا جاتا ہے ام البنین۔ اب 3 سے زیادہ بیٹے تو ہزاروں لوگوں کے ہو سکتے ہیں، ام البنین تو بہت سارے ہیں۔ ہاشمی خاندان میں ایسے ہستیاں ہیں جن کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں اور ان کو لقب ام البنین ملا ہے۔ لیکن اگر میری اس بیوی سے یہ ام البنین کا لقب منسوب ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شادی سے پہلے ام البنین بن گئی تھی۔ شادی سے پہلے، پریشان نہیں ہونا، میں بتا رہی ہوں کیوں بنی تھی۔ شادی سے پہلے یہ بنی تھی ام البنین۔ اور کیوں بنی تھی؟ اس بیوی کی ماں سمامہ بنت سہیل ایک دفعہ خواب میں دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے بارش کے قطرے آتے ہیں، اور جیسے ہی بارش کے قطرے آتے ہیں میں اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوں، ایک قطرہ آ کے میرے ہاتھ پہ گر جاتا ہے اور وہ قطرہ ہیرا بن جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہیرا بن جاتا ہے وہ میرے ہاتھ پر جم جاتا ہے، میں اپنی مٹھی کو بند کر لیتی ہوں اور اس طرح سمامہ کہتی ہے میری آنکھ کھول جاتی ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھتی ہوں تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتی ہے میں اپنے قبیلے کے ایک بزرگ کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے گئی۔ اب جب خواب کی تعبیر پوچھنے گئی وہاں مجھے وہ بزرگ کہتا ہے تمہارے بطن سے ایک ایسی بیٹی عظیم پیدا ہوگی کہ جس کی تم نے اس ہیرے جیسی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر سمامہ کے بطن سے بی بی فاطمہ کلابیہ آئی، اور جب یہی فاطمہ کلابیہ نوجوان ہوئی، یہی فاطمہ کلابیہ کہتی ہے کہ میں 3 دن سے ایک خواب دیکھتی ہوں۔ وہ خواب کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں 3 دن سے ایک خواب دیکھتی ہوں کہ میرے پاس خواب میں ایک نقاب پوش بیوی آتی ہے، اور بیوی آ کے ہاتھ میں 3 تھارے اور 1 چاند اٹھا کے میرے گود میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جا تجھے مبارک ہو، 3 دن میں نے یہ خواب دیکھا، لیکن جب میں خواب سے اٹھ جاتی ہوں میرے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا۔ اسی بزرگ کے پاس سمامہ اپنی بیٹی کو لے کر گئی۔ اب جب سمامہ اپنی بیٹی کو بزرگ کے پاس لے کر گئی، وہ بزرگ تعبیر دیکھنے کے بعد کہتا ہے آپ کی بیٹی کا ایک عظیم ہستی کے ساتھ نکاح ہوگا، اور نکاح کے بعد آپ کی بیٹی کو 4 بیٹے نصیب ہوں گے جن میں 3 تھارے ہوں گے، اور جو ایک ہوگا وہ اس قبیلے کا چاند ہوگا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے ضائع کر دیا۔ ایک قبیلہ ہوگا، آپ کے 4 بیٹے ہوں گے جس میں 3 تھارے ہوں گے، چوتھا اس قبیلے کا چاند ہوگا جسے قمر بنی ہاشم کہا اب جب یہ بات کلاب خاندان میں مشہور ہوئی تو بیوی کو شادی سے پہلے سب نے ام البنین پکارنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ بیوی کہتی ہے اے میرے بابا، یہ تو میں نہیں جانتی کہ 3 دن سے آپ کے گھر میں کون سا مہمان آیا ہوا ہے، البتہ اتنا جانتی ہوں کہ 3 راتوں سے ایک نکاح پوش بیوی میرے کمرے میں آ جاتی ہے۔ جیسی بھی وہ کمرے میں آ جاتی ہے کمرے میں ہر طرف نور ہی نور دکھائی دیتا ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتا
پہنچی ہی نہیں گئی. اتنا حسین و خوبصورت چہرہ تھا کہ مجھ سے تو بولا ہی نہیں جاتا تھا. تیسری رات جب وہ آئی نور ہی نور پہلا اس نے آ کے مجھے ماتھے پر چوما اور چومنے کے بعد ایک چاند اٹھا کے میری گود میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا جا تجھے میرے بیٹوں کی ماں بننے کی مبارکباد دینے والی ہوں. کہا تو میرے بیٹوں کی ماں بننے جا رہی ہے. اب رشتہ منظور ہوا اور بارات روانہ ہوا. اب علی کیا روب تھا بارات کا, کیا روب تھا. جناب داؤد علی کا صحرا پڑھ رہے ہیں, جناب ابراہیم علی کا تاج اٹھا کے جا رہے ہیں. وہ جس کے پاؤں سے زمزم نکلا ہے وہ علی کے بارات میں زمزم بہہ رہا ہے. یوسف اپنے حسن کا صدقہ اتار اتار کے علی کے صدقے نکالتا جا رہا ہے. دائیں طرف عیسیٰ ہے, بائیں طرف موسیٰ ہے. بارات پہنچی ہے کلاب قبیلے میں. یہاں حزام کا دروازہ کھلا, یہاں قبیلے والے حیران رہ گئے. ارے حزام کے گھر میں کہیں پہ مریم کھڑی ہے, کہیں پہ آسیہ کھڑی ہے, کہیں پہ فاطمہ کھڑی ہے, کہیں پہ فروا کھڑی ہے, کہیں پہ سارہ کھڑی ہے, کہیں پہ ہاجرہ کھڑی ہے. بس علی نے اپنا نکاح ہے جناب ام البنین اب قدم نہیں رکھا. پہلے دہلیز زہرا پر سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد زہرا کے بچوں کو پاس بلا کے ایک ایک کو چومنے کے بعد کہا میں عصمت زہرا جانتی ہوں, میں عصمت زہرا جانتی ہوں. میں زہرا کی جگہ لینے نہیں آئی, میں زہرا کی کنیز بن کے زہرا کی بچوں کی خدمت کرنے آئی ہوں. حسنین نے ان کو اندر لے آئے, حسنین نے بنین کو بٹھایا. اب یوں ہو گئی ہے جنابی بنین کی میرے اور آپ کے مولا علی سے میرا ہو گیا موضوع ختم. اب میں پڑھ رہی ہوں احمد عباس. باخدا اب تک جس نے نہیں بولا میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن اب اگر جو نہیں بولے گا ساری زندگی مجھے یہ دکھ رہے گا کہ میں نے احمد عباس پڑھا تھا شاپور کی بارگاہ میں اور مجھے کسی نے داد نہیں دیا تھا. آج مجھے اس بات کا داد اس لیے چاہیے کہ جب میں احمد عباس پڑھ رہی تھی میں عرش پر پہنچ گئی تھی اور میں ہوں اس وقت عرش پہ. مجھے لے جانا ہے ہر بندے کو عرش پر. اگر مجھ سے یہاں ایک بندہ بھی رہ گیا ساری زندگی مجھ سے بھی کا کلابیا کو یہ دکھ ہوگا کہ میں نے شاپور کی بارگاہ میں احمد عباس اس انداز سے نہیں پڑھا جس طرح پڑھنا چاہیے. بسم اللہ. پڑھنے سے پہلے اس طرح مجھے نعرے چاہیے کہ مجھے پتہ چلے کہ احمد عباس پڑھوں یا نہ پڑھوں. آج حیرت ہے کہ نعرے لگاتے ہوئے آپ لوگ جھجکتے کیوں؟ سوال یہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہمیں بچائے گا وہ نعرے لگاتے ہوئے یہاں ہم جھجکتے کیوں؟ حسین کی ماں سلامت رہے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. بس میں نے پڑھنا ہے احمد عباس. اب تک میرے موضوع کا جس دھیان تھا نہیں تھا مجھے گلا نہیں. اب پڑھنا ہے احمد عباس. باخدا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہوں تمام تر سوچوں کو بھول کے بس احمد عباس سن. یہ جو کہتے ہیں نا عباس سید نہیں, یہ جو کہتے ہیں نا عباس معصوم نہیں. اور میں بتاؤں عباس معصوم کیسے تھا, اور میں بتاؤں عباس سید کیسے تھا. 17 رجب 21 ہجری کو جناب ام البنین کا اور میرا علی مولا علی کا نکاح ہوا. 17 رجب 21 ہجری کو. 4 شعبان 22 ہجری کو احمد عباس ہوئی. اب جناب بنین کہتی ہے کہ جب سے میں دہلیز زہرا پہ آئی تھی میں آدھی رات تک ہر رات عبادت کیا کرتی تھی. کہتے ہیں 4 شعبان کی رات تھی اور 4 شعبان کی رات کے درود پڑھتے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 4 شعبان کی رات تھی اور بی بی کہتی ہے میں عبادت میں مشغول تھی. بی بی کہتی ہے میری ولادت کی کوئی آثار نہیں.
میرے بطن سے کسی کی ولادت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بی بی کہتی جب میں عبادت کر رہی تھی تو باہر سے علی کی آواز آئی، فاطمہ آج تو نے آدھی رات نہیں، آج تو نے ساری رات عبادت کرنی۔ حکم امام تھا، اس لیے میں ساری رات عبادت کے لیے بیٹھی رہی۔ اب بی بی بیٹھی ہے عبادت کے لیے، باہر حجرے میں بیٹھے ہیں میرے اور آپ کے مولا علی۔ مولا کہتے ہیں، بی بی کہتی ہے میں نے آواز دی مولا ساری رات عبادت کروں؟ کہو ہاں، تاکہ بات تمہیں بادشاہ علی بتائیں گے، عبادت تم نے کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب بی بی کہتی ہے میں عبادت کر رہی ہوں، یہاں سے باہر سے علی کی آواز آئی، فاطمہ جو تسبیح میں پڑھاؤں یہ تسبیح تم نے پڑھنا شروع کرو۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں فاطمہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، علی کی آواز آئی، فاطمہ آنکھیں بند کر لو۔ بی بی کہتی ہے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ بی بی کہتی ہے میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھے ایسا محسوس ہوا چاروں طرف میرے کمرے میں نور ہی نور ہے، نور ہی پہلے سننا، نور ہی نور دکھائی دے رہا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے میں تسبیح پڑھتی جا رہی ہوں، میرا جسم کانپنے لگا ہے، کانپتے کانپتے علی کی آواز آئی، فاطمہ آسمان کی طرف نگاہ کرو۔ بی بی کہتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ علی کہتی ہے فاطمہ تسبیح تبدیل کرو، اب یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ فاطمہ نے تسبیح تبدیل کر لی۔ بی بی کہتی ہے آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں، آسمان پہ کوئی چھت نہیں ہے، مجھے جنت بھی دکھائی دے رہا ہے، مجھے دوزخ بھی دکھائی دے رہا ہے، اور میں اللہ بھی دیکھ رہی ہوں۔ بی بی کہتی ہے میں تسبیح پڑھتی جا رہی ہوں۔ علی کہتے ہیں فاطمہ تسبیح تبدیل کر، اب یہ پڑھ لے۔ میں نے تسبیح تبدیل کر لی، یہاں تسبیح تبدیل کر لی۔ علی کہتے ہیں فاطمہ آنکھیں کھول لے، میں نے آنکھیں کھول لی، فاطمہ تمہاری تسبیح مکمل ہو گئی۔ فاطمہ کہتی ہے یہاں میری تسبیح مکمل ہوئی، یہاں گود میں عباس تسبیح مکمل ہوئی، یہاں میری گود میں عباس مکمل ہوئی۔ فاطمہ کہتی ہے درود پڑھ دے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ یہاں میری گود میں، یہاں تسبیح مکمل ہوئی، یہاں گود میں عباس مکمل ہوا۔ اب فاطمہ کہتی ہے یہاں عباس مکمل ہوا، یہاں عباس سجدے میں آئے، عباس سجدے میں آئے اور عباس کے لب ہل رہے ہیں۔ عباس بول کیا رہے ہیں؟ عباس پڑھ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ وامیر المومنین۔ بی بی کہتی ہے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو عقیدہ میرا ہے وہ عقیدہ میرے بیٹے کا ہے۔ پہلا بیٹا ہے بی بی کا عباس، اس کے بعد 3 تارے آئے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جو عقیدہ میرا ہے وہ عقیدہ عباس کا ہے۔ بی بی کہتی ہے میں خوش ہوئی، میں نے عباس کو جیسی گود میں اٹھایا، عباس کے مسلسل لب ہل رہے تھے۔ اب میں حیرت میں آئی، مزید عباس پڑھ کیا رہا ہے؟ میں نے جب عباس کو اپنے کان سے قریب کیا، عباس بول رہا تھا اشہد ان و امام الحسین، میں گواہی دیتا ہوں حسین میرے وقت کے امام۔ ماشاءاللہ، اتنا کہنا تھا۔ بی بی کہتی ہے میں نے عباس
حجرے سے باہر علی کے پاس لے گئی اور علی نے کہا اس کا نام پہلے سے میرے پہلی بیوی جناب فاطمہ الزہرا نے منتخب کیا تھا، اس کا نام ہوگا عباس۔ پہلا بیٹا ہوا عباس۔ اب جو کہتے ہیں کہ علی کے بیٹے کا نام فلاں تھا، علی کے بیٹے کا نام فلاں تھا اور علی کے بیٹے کا نام فلاں تھا، ان کو بتاؤں علی کے ہاں جو ام البنین سے 4 بیٹے ہوئے تھے ان کے نام کیا تھے؟ پہلے کا نام تھا عباس، دوسرے کا نام تھا عبداللہ، تیسرے کا نام تھا عمران اور چوتھے کا نام تھا جعفر۔ عبداللہ اپنی چچا کی محبت میں رکھا تھا، جعفر اپنے بھائی کی محبت میں اور عمران اپنی بابا کی محبت میں علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا، یہ نام تھا۔ اور اس کے علاوہ 10 بیویوں سے 18 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں، جس کو جو نام چاہیے میرے پاس PDF پڑا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ علی کے 18 بیٹیوں اور 18 بیٹوں کے نام، ان 4 بیٹوں کی ایک لاڈلی بہن تھی رقیہ۔ 4 بیٹوں کے ایک لاڈلی بہن تھی رقیہ۔ جہاں 4 بیٹوں بھائیوں کی لاڈلی بہن، میرے خیال میں کبھی اس نے گرم ریت پر کیا، اس نے گھر سے باہر بھی قدم نہ رکھا۔ رقیہ تھی بنین کی لاڈلی بیٹی، اور اس جناب رقیہ جس کا مزار لاہور میں ہے، جس کو بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اگر کربلا کی سواری نصیب نہیں ہو سکتی تو ضرور بی بی پاک دامن جائے گا۔ مولا ہم سب کو بی بی رقیہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس بی بی نے کربلا کے واقعے میں بہت نقصان کیا، اس کو بہت نقصان ہوا۔ بی بی نے 6 بیٹے قربان کیے، ایک بیٹی قربان کیا ہے اور ایک مسلم جیسا شوہر قربان کیا۔ مسلم کی شہادت یہاں کل پڑھ چکے ہیں کہ کس انداز سے بی بی کے شوہر کو شہید کیا۔ یہی مسلم اپنے ساتھ 2 بیٹوں کا لے کر گیا اور 4 بیٹے بی بی اپنے ساتھ کربلا لے کر گئی، جو کہ چاروں کے چاروں روزے عاشور اکبر سے پہلے حسین پر قربان ہو گئے۔ ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا عاتقہ۔ عاتقہ بھی کربلا میں شہید ہو گئی، جہاں گنجے شہیدان میں حسین کے بیٹوں کی لاشیں پڑی تھی نا، وہاں مسلم کی یتیمہ کی لاش پڑی۔ جانتے ہو کیسے شہید کیا ظالموں نے عاتقہ کو؟ شام غریبہ آئی، خیمے جلائے گئے اور خیمے جلانے کے بعد یتیموں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور جب گھوڑے دوڑائے گئے نا، عاتقہ کی عمر صرف 3 سال تھی۔ عاتقہ اپنے بھائی کی لاشوں کو بچانے کے لیے بھاگ کے آئی ہے مقتل میں، اور جیسے مقتل میں آئی ہے نا، گھوڑوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی زندہ بھی سامنے کھڑی ہے، گھوڑوں نے عاتقہ کو اپنے پیروں تلے روند لیا۔ اور شام غریبہ کو جب زینب یتیم اکٹھے کر رہی تھی نا، رقیہ رو رو کے کہہ رہی تھی زینب تیری سکینہ کے ساتھ میری عاتقہ بھی غائب ہے، میری عاتقہ نہیں ہے، میری عاتقہ ڈھونڈو۔ اور جب زینب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ ملا نا، لاش حسین سے آواز آئی، زینب مسلم کی یتیمہ کو نہ ڈھونڈ، مسلم کی یتیمہ مسلم کے پاس جا چکی ہے۔ اور جو 2 بیٹے مسلم ساتھ لے کر گیا، 12 ذی الحج کو یعنی عید کے تیسرے دن ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت مسلم کی 3 دن بعد نہیں ہوئی۔ جب مسلم کو قید کیا گیا نا، تو مسلم نے اپنے بیٹوں کو گلی میں چھوڑ دیا، اور گلی میں چھوڑنے کے بعد کہا اے میرے بکھیا والی بی بی، تو محافظ رہے میرے بیٹوں کا، تو جانے محمد ابراہیم جانے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں پیاسا رہوں، میں بھوکا رہوں، میرے ساتھ میرے ظلم میرے اولاد بھی سہے۔ میں نے بیٹوں کو گلیوں میں چھوڑ دیا، ایک 7 سالہ ایک 9 سالہ، اب دونوں کوفے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ اب جاتے 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 زید کے
सज्जाद शाम की खेत में पहुंच गए। इस दौरान बीवियों की रज़ाई छीनी गई। इस दौरान बीवियां वापस मदीने आ गई और मुस्लिमी की जोड़ी खेत में कूद गई। 1 साल बाद जब दरोहा ने पूछा ना, ए बच्चों, कौन हो तुम लोग, क्यों एक खेत में रह रहे हो, क्या कसूर है तुम मासूमों का? अब मोहम्मद कहता है, कसूर ये है हम फातिमा के नवासे हैं, कसूर ये है हम अली के नवासे हैं, कसूर ये है हम अब्बास के बांजे हैं, कसूर ये है हम हुसैन के बांजे हैं। दरोहा का दिल दुखा। दरोहा कहता है, जाओ, तुझे आजाद करता हूँ, भागो जहाँ भागना चाहते हो। अब 2 मासूम बच्चे दोबारा कूफे की गलियों में भागते 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 एक बूढ़ी औरत के सामने आए। वो औरत कहती है, कौन हो? कहा, भूखे प्यासे मुसाफिर है। औरत उनको अंदर लेकर आई। औरत ने उनको बिठाया। औरत ने पूछा, कौन है? बोले, अली के नवासे है, मुस्लिम की जोड़ी है, मुस्लिम के शहजादे है। अब मुस्लिम के शहजादे का सुनना था ना। अब वो औरत घबरा गई, क्योंकि उसी का बेटा हारिस मुस्लिम के शहजादों को कत्ल करने के लिए जगह जगह ढूंढ रहा था। अब यहाँ मुस्लिम के शहजादों को ऊपर वाले छत पे बीवी ने बिछवा दिया। अभी खाना दे दिया। कहा, बोलना नहीं, हारिस तुम लोगों को ढूंढ रहा है। यहाँ दोनों आगे अंधेरे में बैठे हुए हैं। यहाँ तो हारिस आया। कहा, माँ, तूने मुस्लिम की जोड़ी तो नहीं देखी? यहाँ मोहम्मद की रोने की आवाज आई। अम्मा की याद आ रही है, अब्बा की याद आ रही है, भैया की याद आ रही है। इब्राहिम चुप कर जाओ, इब्राहिम चुप कर जाओ। यहाँ हारिस ने आवाज सुनी। मलऊन ऊपर की तरफ गया। ऊपर गया ना, अंधेरा था। अब हाथ कर रहा है, मगर बच्चे मिल नहीं रहे हैं। चोट लगे तो माफ कर देना। ढूंढ दे दोनों के जुल्फे आए, जुल्फों समेत बच्चों को उठाए। हाय सच्चे, हाय सच्चे, हाय सच्चे, जुल्फों समेत बच्चों को उठाया। अब सीढ़ियाँ गिना, सीढ़ियों से उतारा नहीं है, दोनों को गिराया है। हाय मेरे कुर्बान, हाय मेरे सच्चे। बीवी कहती है, हाय मेरे बच्चे। यहाँ इब्राहिम कहता है, भैया, मेरे माथे से खून निकल रहा है, अम्मा को बुलाओ। यहाँ हारिस ने दोनों को उठाया, घोड़े पर बैठा। अब जानते हो, हारिस खुद घोड़े पर बैठा है। अब मुस्लिम की जोड़ी नाज़ीन पर है, नाज़मीन पर है। जुल्फों से उठा उठा के सीढ़ी को लेकर जा रहा है। अब दरिया के किनारे, हाय, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे पहुंच दोनों को कहा, हमें कत्ल क्यों कर रहे हो? कहा, तुझे पता है तुझे कत्ल करने का इनाम क्या है? 2000 हमें इनाम मिलेगा, 2000 दीनार इनाम मिलेगा। तुझे कत्ल करने जा रहा हूँ। अब मोहम्मद कहता है, तू हमें कत्ल न कर दे, तू हमें मदीना पहुंचा दे, मैं मामू अब्बास से 2000 लेके तुझे दे दूंगा। हाय, मोहम्मद को नहीं पता, मामू अब्बास शहीद हो चुके हैं। इतना कहना था। इब्राहिम कहता है, हमें शहीद ना कर दे, हमें वापस जाने दे। अब वो मलऊन कहता है, तू कहता है मैं हाशमी खानदान से हूँ, हाशमी खानदान वाले तो मौत से डरते नहीं है। तड़प के मोहम्मद कहता है, डरता नहीं हूँ, लेकिन एक खौफ है। मेरी माँ, ना उसके एक बेटा रहा, ना दूसरा बेटा रहा, ना तीसरा बेटा रहा। मेरी माँ के 6 बेटे मेरी माँ से अलग हो गए हैं। बाजारों और दरबारों में बेचादर मेरी माँ को गिराया गया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना मौका दे दो, जाके माँ को अपनी रिदा दे दूं, फिर तू मुझे कत्ल कर देना। वो मलऊन कहता है, नहीं। मलऊन ने अब मोहम्मद को बालों से उठाया। जैसे ही मोहम्मद को उठाया, मोहम्मद को कत्ल करने वाला था। इब्राहिम कहते हैं, बड़े भाई को मेरे सामने शहीद न करना। अब इब्राहिम को छोड़ो।